الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، جس میں دین کی بات ہم ایسی بات کہے کہ ہمارے لیے وہ نفع بخش ہو جائے، جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بنا لیں، آخرت کو سنوار لیں. ایسی ہم سب دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا بندہ بنایا ہے. اللہ کے ہم سب بندے ہیں. اللہ ہمارے مالک ہے. دنیا میں ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی عظیم الشان دولت ہم سب کو عطا فرمائی. دنیا کی نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا، اور یہ ایسا سکہ ہے کہ آخرت میں بھی چلنے والا ہے. دنیا کی نوٹیں جو ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بدل دی جاتی ہے، نئی آ جاتی ہے، پرانی نہیں چلتی ہے. لیکن یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلمہ ہے، ایسا سکہ ہے کہ قیامت تک یہ چلنے والا ہے اور اسی پر سب کا دار و مدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے نبیوں کو بھیجا. جب کوئی فیکٹری بنائی جاتی ہے، کوئی کارخانہ بناتے ہیں، تو اس کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے پاس جا کر اس کو بتایا جاتا ہے، دیکھو ہم نے فیکٹری بنائی، یہ پروڈکشن ہے اور اس کا یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے، اگر تم اس کو استعمال کر لو گے یہ اتنے میں آتی ہے. اس کا نفع نقصان بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ نفع کو حاصل کریں، نقصان سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبیوں کو بھیج کر بتلایا، دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہے نا، تم میری چیز ہو، میری بنائی ہوئی چیز ہو، تم کو کامل اختیار نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا. اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں آپ کا غلام کا بیٹا ہوں اور آپ کی باندی کا یعنی لونڈی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے قبضے قدرت میں ہے. اسی میں یہ ہے کہ لم تملکنا منہا شیئا، ہمارے جسم کے جتنے اعضاء بدن ہیں اس کے ہم پوری طریقے سے مالک نہیں ہیں، ہے نا. آپ نے کامل اختیار ہم کو نہیں دیا ہے. کیوں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کو جو ہے نیک کام کرنا ہے. اللہ نے اس کی ہدایتیں دی ہیں نبیوں کے ذریعے سے. فرما دیا جو نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن پائے گا، اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا. بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں اثر رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اطمینان ڈالتے ہیں، اس کو سکون کی دولت عطا کرتے ہیں اور اس کے جسم میں اللہ قوت دیتے ہیں، صحت عطا کرتے ہیں. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے صحت نہیں آئے گی، آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے نیکی کے نتیجے میں انسان کو صحت ملتی ہے نا، تندرستی ملتی ہے، اس لیے یہ نیکی کی برکت بیان کی گئی۔ اور گناہ کی نحوست سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا ہے ایک اثر یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی نے دعوت دی ایمان لاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ہے نا، اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارو۔ آج ہم اپنی زندگی جیتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ہے نا۔ ہم ربیع الاول کے مہینے میں خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں محبت کا اظہار نہیں ہے نا، بلکہ ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ خوشی اور جھنڈے وغیرہ یہ نہیں لگاتے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ خوشی تو ان لوگوں کے لیے منانا ہے جو سال میں کبھی اللہ کے یاد کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینے میں یاد کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ فجر میں اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے تھے، فوراً اٹھ کر کیا دعا پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد آنکھوں کو ملتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان مومن بیدار ہوتا ہے تو اس کو اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، اس طریقے کو پوری طریقے سے بیان کیا گیا ہے نا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو انہوں نے بیان کیا، ورنہ ہم کو عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا، بہت مشکل ہوتا۔ ہم کو یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو پوچھا ہم نے گھر میں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ غسل کا صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ اب جن کے والدین جانکار ہوں گے، سنت کے پابند ہوں گے، اسی طریقے سے وہ عمل کرتے ہوں گے تو بچوں کو بھی بتائیں گے۔ انہوں نے بتایا دیکھو ہاں دائیں جانب سے شروع کیا جاتا ہے، بائیں جانب پھر دوسری مرتبہ ادھر ہوتا ہے نا، پھر سر پر ہوتا ہے، سر پر ہوتا ہے، دائیں دائیں بائیں سر طرف ہوتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے غسل۔ صحیح طریقہ سنت طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا، والدین کی زندگی میں ہوگا تو بچوں کو ہم تربیت کر سکیں گے، بتلا سکیں گے، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ نے ہم کو بتلایا تو ہم کو پتہ چل رہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھ رہے تھے، دونوں ہاتھ جو ہے آنکھوں کو مل کر جو ہے نیند کی خماری کو دور فرما رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں بستر پر بیٹھے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد جو ہے استنجا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی، ذکر اللہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا۔ یہ سب طریقے کون بتائے ہیں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو ہمارے اوپر بتایا۔ آج ہماری زندگی میں یہ طریقے نہیں، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک مہینے والے نہیں ہیں، ہم 12 مہینے والے ہیں، ہم 12 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں نا۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کس پیر سے داخل ہو رہے ہیں، سیدھے پیر سے داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ 5 سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنے کی، ہم کو نہیں معلوم ہوگا، ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں کو لائے، یہ سنتیں عشق نبی کا مظہر ہے نا، ظاہر سی بات ہے، نشانی ہے یہ کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق ہے نا۔ خالی بولنے سے کچھ ہوگا؟ والد صاحب کو رات میں پانی کی بھوک پیاس لگی، بیٹا پیاس لگی ہے، اب بیٹا بیٹھے بیٹھے کہ اچھا ابا بھی لاتا ہوں، ابا بھی لاتا ہوں، لا کے دیتا نہیں ہے نا، بھائی آئے گا لا کے دیں گے، وہ خود نہیں لا کے دیتا، تو ابا بولیں گے کہ یہ میرا بیٹا اچھا بیٹا ہے، محبت کرنے والا بیٹا نہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً اٹھ جاتا، گلاس کا پانی والد صاحب کو پیش کر دیتا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندگی میں نہیں اپنایا، اور سنتوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، ہے نا۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھو، گھر میں انسان کیوں جاتا ہے؟ آرام کے لیے جاتا ہے، بیوی بچے اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائے، قرآن مجید میں ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے بتایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے اندر سے ہی تمہاری اولادیں پیدا کی ہیں، ہے نا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھی اور مودت بھی رکھی ہے۔ لیکن آج گھروں میں محبت ہے، جیسے ہی گھر میں پہنچتا ہے تو گھر کے اندر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے۔
بیوی کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے، بچوں کی ڈیمانڈ الگ ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کسی کا آپس میں نہ بنا ہوتا ہے، والد صاحب اس کو سنتے سنتے پریشان ہو جاتا، بھاگ جاتا گھر میں سے، ہے نا۔ اس کی وجہ مصلح الامت دادا شیخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، دیکھو گناہ کے اندر نحوست ہوتی ہے نا۔ پھر فرمایا کہ حضرت نے دیکھو تم کو اللہ کی جتنی نافرمانی کرنا ہو کر لو، خدا کی قسم تمہارے گھر جہنم نہیں بن گئے تو پھر کہنا، تم سکون لینے کے لیے گھر میں آؤ گے، تم کو سکون گھر میں نہیں ملے گا، نتیجے میں تم کو باہر جانا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، ہے نا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم گھر میں ہیں، اگر ہم والد ہیں، اگر ہم بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے بچوں کے متعلق، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تمہارے بچے تھے، تمہاری بیٹیاں تھی، تم نے ان کی کیا تعلیم اور تربیت کی، کیا ان کو دین سکھایا؟ بچوں کو دین اسی وقت ہم سکھا سکتے جب ہماری زندگی میں دین ہوگا، ہے نا۔ آج ہم خالی ہیں تو ہمارے بچے بھی خالی ہے نا۔ اور یہ سکھانا، اس کو تربیت کہتے ہیں، تربیت ایسے ہی ہوتی ہے۔ مفتی احمد داوود برکاتہم نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ دیکھو میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو پہلے دسترخوان بچھا دیتے تھے اور گھر والوں سے، اماں سے کہہ دیتے تھے کہ جب تک میں کھانے کے لیے نہ کہوں برتن مت لانا۔ چنانچہ بچے آ کر بیٹھ جاتے، بھوک لگتی تھی، پھر جو ہے حضرت جو ہے ان کے ابا جو ہے بچوں سے پوچھتے، بیٹا کھانے کی دعا کیا ہے، کھانے کے درمیان کیا پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں، اور کیا شکر ادا کرتے ہیں، اور نماز کا طریقہ پوچھتے ہیں، دین کی بات پوچھتے ہیں، جو سبق دیا جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ روزانہ اس طرح کھانے کے وقت پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ گھر کا جو بڑا ہے، ذمہ دار ہے وہ۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے ان کو تربیت کرنے کی، سکھانے کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی ہم کو فکر ہوتی ہے، میرا بیٹا جہنم میں نہ جلے، میرا بیٹا آگ میں نہ جلے، میرا بیٹا پریشانی نہ ہو جائے۔ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جھگڑا ہو گیا، فوراً اپنے بچوں کو فون کر کے کہتے ہیں بیٹا ادھر مت جانا، وہاں پر ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اور یہ ماحول جو خراب ہوا ہے اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری خود ہماری ہے۔ کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کو رکھنا چاہیے۔ ہم نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم کو آج اللہ سے محبت کی ضرورت ہے نا۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم کو آج ہی سے محبت کرنا ہم کو ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ اگر ہماری سے غفلت ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو جا رہے ہیں، ہماری زندگی سے دین ختم ہو رہا ہے، اللہ نتیجے میں ختم کر دیتے ہیں۔ جن جگہوں پر عذابات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی، ہے نا، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور جن جگہوں پر سنتیں قائم ہوتی ہے عذابات کو ٹل جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ہے، انہوں نے چلتے چلتے دیکھا کہ زمین جو ہے ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا، مسواک نکالی اور گڑایا، اس کو زمین میں گڑا دیا اور ٹھوکا، زمین تو ٹھہر جا، ہے نا، زمین ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ سنت کی برکت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زندگی کے اندر عذابات کو ٹالتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آنی چاہیے، ہے نا، ورنہ اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے اگر تم محبت نہیں کرو گے میں دوسری قوم کو پیدا کروں گا، ہے نا۔ ہم کو محبت چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے محبت چاہیے ہم کو۔ کیوں؟ محبت کے نتیجے میں ہمارا بھلا ہونے والا ہے نا۔ اللہ کی ذات کا کوئی عظمت بڑھنے والی ہے کیا؟ نہیں، ہے نا۔ حدیث شریف میں ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے میرے بندو تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، سب کے سب، اور انسانوں کی جماعت، جناتوں کی جماعت، اس میں سے پہلے اور آخری جتنے سب اگر میری عبادت کرنے لگ جائے تو ما زاد فی ملکی شیئا،
میرے ملک میں کچھ بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو عظیم بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو پھر یہ ہماری عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے تم کو بڑا کہنے کی وجہ سے یہ خود میں تم کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ کیا بنا دیتا ہوں؟ تم کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ میری ذات تو تمہارے اللہ اکبر کہنے سے بڑھنے والی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ زمین میں ایسا ہو کہ کوئی بھی اللہ کو یاد نہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر بھی میری عظمت کی اندر سے تھوڑی بھی کمی ہونے والی نہیں ہے نا؟ اسی لیے فرمایا تمہارا سبحان اللہ کہنا تم کو پاک کر دیتا ہے نا؟ من نہ کر دماغ تسبیح شاہ، کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو کیا ہمارا نقصان ہوگا، اور اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے یعنی اللہ تیری ذات پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سبحان اللہ کہنے سے اللہ کہتے ہیں میں تو پاک ہی ہوں، تم لوگ ناپاک ہو، تم سبحان اللہ کہنے کے نتیجے میں میں نے تم کو پاک کر دیا۔ تو ہم کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ اللہ کی تعلیم ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہے نا؟ حضرت جی انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو آج جو ہے انسان جو ہے دل کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے نا؟ معروف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، بلکہ مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو معروف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو اصل ناپاکی دل کی ناپاکی ہے، اصل ناپاکی دل کی ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی تو ختم ہو جاتی ہے نا؟ انسان کے جسم کے اوپر گندگی لگ جائے، ہاں گوبر لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، یا کوئی جانور نے کوئی پرندے نے بیٹ کر دیا وہ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اس کے کپڑے خراب ہو گئے، اس کا بدن خراب ہو گیا، یہ تو دھل ہی جاتا ہے، لیکن اصل دھونا دل کا دھونا ہے، دل کو کوئی نہیں دھوتا ہے نا؟ دل کو دھونا چاہیے۔ حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگ جو ہے اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، میرا منہ صاف ہو جائے، ہے نا، میں اچھا دکھنے لگوں، اور کچھ لوگ تو نادانی میں شیو بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ معاف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، داڑھی رکھنا ایک مشت ہم کو واجب ہے، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صاف کر لیتے ہیں تاکہ اچھا دکھوں۔ نہیں، اچھے تو کب دکھیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے لگیں گے۔ اللہ نے آسمانوں کے اندر فرشتے بنا کے رکھے ہیں جن کی تسبیح ہے نا؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ اللہ جس نے آدمیوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہماری عقل کو دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حجام کو پیسے دیتے ہیں، نائی کو پیسے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں۔ کسی پر تنقید نہیں کرنا ہے، ہماری اندر ہم کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بڑھنا ہے نا؟ ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے، ہمیشہ عظیم رہیں گے، لیکن نتیجے میں ہم لوگ اگر اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ دین جو ہے اللہ کو عظیم ہے، اللہ نے نبیوں کو پسند کیا کہ میرے دین کے لیے ان کو تکلیفیں پہنچے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی، ہے نا؟ طائف کا دلدوز واقعہ ہے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو طائف کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہیں، نتیجے میں پیروں سے خون آ جاتا ہے، جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، بد دعا کر دیجئے، ان کو ابھی ختم کر دیں گے، دونوں پہاڑ کے مل کر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج یہ نہیں ایمان لائے تو کیا ہوا؟ ان کی امت میں، ان کے بچوں میں ایمان لانے والے ضرور ہوں گے۔ ہماری محنت بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں محنت کرنے جاتے ہیں، دعوت دینے جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے جاتے ہیں، نہیں آتے، نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، نفع ضرور ہوتا ہے، ایک دن اس کی بات جو ہے ضرور مانی جاتی ہے، اللہ بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ کے بندے بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایمان والو اپنے ایمان کی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اے ایمان والو، ہے نا؟ ایمان اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اس کے لیے نبیوں کو اللہ نے تکلیف میں دیکھنا گوارا کیا ہے نا، نبیوں کو چیرا بھی گیا ہے، معلوم ہے نا، نبیوں کو چیر دیا گیا ہے، ایسی تکلیفیں اٹھائی۔ آج ہمارے پاس ایسی کو کسی کو تکلیف ہے؟ کسی کو نہیں تکلیف
لیکن دیکھو مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، شریعت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے نا، نتیجے میں ہم بھوکتے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کا حصہ دیجئے، اللہ مجھ پر رحمت نازل کیجئے، اللہ اپنی رحمت مجھ پر نازل کیجئے۔ بزرگ سنتے فرماتے ہیں دیکھو تم کو کیا چاہیے، اللہ کی رحمت تم مانگ رہے تھے نا، درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ ہم رحمت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ جھنڈے کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیر و جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ باپ اپنے بیٹے کی غلط حرکت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی دن ایسی کام کر لیا کہ بستی میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے نے ایسا جرم کر لیا، تو اس کے باپ کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے نا، ذلیل ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے آج میری عزت چلی گئی۔ خیر بچے بھی ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ والدین جو ہے ہمارے بہت ہی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے نا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت کر کے دعا لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان بچے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولادوں سے اس کی خدمت کروائیں گے، اور جو والدین کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد پیدا کریں گے، اس کی اولاد اس کی نافرمانی کریں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے ہم سب کو کیا ہے اپنے ماں باپ کی فکر کرنا چاہیے، ان کی قدردانی کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنبھل جائیے، سنبھل کر چلیے۔ فرمایا کہ ہاں میں سنبھل کے چلتا، کہا کہ نہیں پہلے تمہاری والدہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، نتیجے میں تم سنبھالے جاتے تھے، اب تمہاری دعا کرنے والی چلی گئی ہے نا۔ والدہ کا انتقال ہوتا تو بہت روتے ہیں ہے نا، اور زندگی میں ان کی کوئی قدر نہیں کرتے، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتے۔ اسی کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایشیا کے لوگ مردہ پرست ہیں۔ کیا فرماتے تھے حضرت؟ مردہ پرست ہے، یعنی مرنے کے بعد میں ان کی عبادت پوجنے والے، مرنے کے بعد میں ان کی قدر کرنے والے۔ والد صاحب حیات تھے، ان کی روزی روٹی کا انہوں نے انتظام نہیں کیا، ہم نے کھانا کھا لیا، انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا یہ نہیں پوچھا، ہم نے اپنے کپڑے بنا لیے، ان کے کپڑے اس کے متعلق نہیں پوچھا۔ انتقال ہو جاتا ہے، بہت روتے، اس وقت کی ناقدری کوئی فائدہ نہیں دیتی، کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے والدین کی کیا کریں گے، قدر کریں گے، ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرما رہے، اللہ بھی ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ آج ارتداد کا دور دورہ ہے، بچیاں خاص طور سے گمراہ ہو جا رہی۔ ارتداد کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جانا، عام طور سے ہے نا۔ آج جو ہے اس کا لوگ جو ہے بچیاں جو ہے جو بڑی پڑھی لکھی ہوئی ہوتی ہے یا جو پڑھی ہوئی لکھی نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے پاس موبائل رہتا ہے، بڑا موبائل رہتا ہے، نتیجے میں وہ بھی پڑھنے والی ہو جاتی ہے نا، دوسرے کے ساتھ پڑھتی رہتی ہے، ایمان اس کا دھو دیتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، اسی طرح مردوں میں ہے ایمان والے انسانوں کے اندر جو ہے انسان زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مفتیان کرام فرماتے ایک شخص نے جملہ کہہ دیا رمضان میں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی بھوکا رکھنے کی ہے نا، اللہ کے پاس کھانے کی کمی ہو گئی تھی کہ کھلانے کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس جملہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے نا۔ انسان حدیث شریف میں ہے کہ صبح مومن رہتا ہے، شام میں کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا دور آنے والا ہے، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا ہے نا، اور شام کا کافر صبح میں مومن ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے، ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ یہی ایمان کا سکہ چلنے والا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا سکہ ہے دنیا میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، ہے نا۔ قیامت کا دربار ہوگا، اس وقت یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پرزہ جو ہے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا، تو ڈھیر سارے کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے، لیکن یہ وزنی ہو جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا بڑا جسم والا چیز ہے، وزنی چیز ہے، لیکن یہ اتنا سا پرزہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو بینک کا کاغذ کی مثال دیتے بزرگان دین، ہے نا۔ ایک چیک کے اندر 1 لاکھ لکھ دو، 1 کروڑ لکھ دو، ہے نا، 10 کروڑ لکھ دو، ہے نا، بہت ہو گئے کہ نہیں؟ چیک کا کوئی وزن ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا وزن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے زیادہ وزنی کلمہ طیبہ ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے نیا کیا کرو، ہے نا، آپ کی زبان میں اپڈیٹ کیا کرو، ہے نا، نیا کیا کرتے رہو۔ کون ایمان کے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کون فرما رہے ہیں؟ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ہے نا۔ ذکر کی مجلس ہوگی ابھی ہم لا الہ الا اللہ اس میں پڑھیں گے نا، ہے نا، کہ کوئی دوسری چیز ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، سلامت رکھنا ہے۔ جنہوں نے فکریں کی ہے ان کی زندگیاں کھپ گئی۔ پیر صاحب نے 1965 کے بعد جو ہے سمرقند اور بخارا کا سفر کیا، تو وہاں پر جو ہے پہلے لوگ مسلمان تھے، بعد میں کمیونزم آ گیا، کوئی اللہ نہیں ہے نا، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کو جو مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جس گھر میں قرآن مجید ملے گا قتل کر دیا جائے گا، جس گھر میں بچے پڑھتے ہوئے مل جائیں گے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قتل کرتے رہے۔ حضرت جب گئے تو حضرت نے وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد تھی وہاں جمعہ کا خطبہ دیا۔ اس کے بعد ایک وہ لڑکے ان کے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میری والدہ آپ کو یاد کرتی ہے، تھوڑی دیر ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت نے کہا میں کسی عورت سے ملنا نہیں پسند کرتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی عورت سے ملا جائے۔ تو وہاں کے جو امام صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہت نیک ہے۔ جس وقت کمیونزم کا انقلاب تھا اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی، نوجوان تھی، اور اس وقت سے یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتی تھی، ایمان پر جمنے کی دعوت دیا کرتی تھی۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی دعوت کی وجہ سے ایمان پر باقی رہے، اور بہت سے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، واپس پھر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس لیے ضرور جانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جب ایسی بابرکت ہے، وہ عورت ہے، تو اب میں ضرور جاؤں گا۔ اس وقت 20 سال تھی، اب 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تو گویا 80 سال کی، 90 سال کی ان کی عمر ہو گئی، تو ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ان کے پاس گئے تو ماں سے کہا، دور سے کھڑے رہ کر کہہ دیا، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور حضرت نے سلام کیا اور کہا ماں، اماں جان، ہم آپ سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ کس نے کہا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ حضرت نے اس بات کو پلو باندھ لیا، اور دعا میں یہ دعا مانگتے، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ایمان سلامت رکھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ بالکل سلامت رکھنے کی چیز ہے۔ خدا نخواستہ کافر چلے گئے، ہمیشہ کی جہنم ہوگی، ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ دیکھ رہے ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، پھر اس نے مار دیا، اس کے والدین نے اس کو قبول نہیں کیا، ہے نا۔ ایسی جگہ دفنایا گیا جہاں قبرستان مسلمانوں کا ہی نہیں ہے نا، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف ضروری نہیں کہ بچیاں ہی ایسی ہو، ہم سب کے اپنے ایمان کو خیر کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ باقی رکھتا ہے اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے، اچھے لوگوں کا ساتھ رہنے کی وجہ سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان موجودہ پر جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، جیسا بھی ہوں میں مسلمان ہوں، جیسا بھی ہوں میں مسلمان ہوں، ابھی 1-2 نماز پڑھ رہا ہوں، 2-3 چھوڑ رہا ہوں، لیکن اللہ میں پڑھوں گا، ہے نا، نیت کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ یا کوئی بندہ ہے مسلمان، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، دل میں بات آتی ہے یا اللہ بھی گناہ کر لیا، بعد میں توبہ کر لوں گا، ہے نا، توبہ کی نیت سے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر سے گناہ کرنے سے پہلے یہ نہ کرے کہ پہلے گناہ کر لیتے پھر توبہ کریں گے، نہیں، توبہ اس وقت ہے کہ اگر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنا ہے نا۔
توبہ اس وقت کرنا ہے جب ہم سے پہلے گناہ ہو گیا ہے نا. ایسا نہیں کہ ابھی کوئی آ رہی ہے لڑکی کو دیکھ رہے برائی کی نظر سے ہے نا پھر بعد میں توبہ کر لیں گے, نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ اگر ہم سے پہلے خطا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ ہوتی ہے نا. تو ہم کو یہی فکر کرنا ہے, اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا. ہم کو بھی ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب جو ان کے چچا تھے اور بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو بھی محبت تھی, وہ بھی محبت کرتے تھے. ہر موقع پر وہ کام آئے, ہر موقع پر وہ کام آئے نا. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچ رہے. معلوم ہوا جب ان کا آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو کہ جلدی سے میں چلا جاؤں, تو ابو جہل اور بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین کے وہ جلدی سے چلے گئے کہ جو جگہ ان کی بیٹھنے کی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے ہے نا. وہ آ کے آزو بازو بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آخری وقت ہے, زور سے کہا میرے چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اب ابو جہل نے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے دین کو چھوڑ رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے تم کو, یہ بچیاں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کہیں گے کہ تم نے یہ ڈر کی وجہ سے ایمان کو اپنا لیا, اسلام کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا میں یہ عار اور پسند نہیں کرتا ہوں کہ مجھے کوئی عار دلائے, شرم دلائے کہ ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا, اس لیے میں اپنے پرانے دین پر ہی باقی رکھتا ہوں. انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے ان کے لیے سب سے ہلکا عذاب جوتیوں کا رکھا ہے, قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہے. آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, نتیجے میں ان کا دماغ اور یہ سب کھلتا ہوا رہے گا ہے نا. یہ کیا کم عذاب ہوگا, بہت خطرناک عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب یہ طے کریں ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے, ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے. اور آج اسلام کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے نا. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے, عمل کرنا ہے نا. مسجدوں میں ہم 5 وقت آئے, گھر کے اندر ہماری ماں بہنیں پردوں کے ساتھ رہے, اور کمائی اور تجارت کے اندر حلال کی کمائی کی فکر کرے. لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے ہم محمدی ہونے کے ناطے ملے. ایسا نہیں کہ یہ بھلا خاندان کا ہے, یہ فلانا کا رشتہ دار ہے, اس کی ہماری جمتی نہیں, بلکہ سارے اختلافات کو چھوڑ دے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کس کے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہے نا. دیکھو آج ہم سب کو اپنا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کدھر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پوچھتے کہ تم کون سے مذہب کے, کھاٹی ہے, ہاں تم کیا ہے, شیخ ہے, مسلمان ہے, پٹھان ہے, کوئی پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا ہے نا. بس ایم ہے ان کے گھر جلا دو, ان کا نقصان کر دو, یہ کر دو. یہ سب ہماری اندر کی یہ برائی ہے, ہماری کم فہمی ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اختلافات کو ختم کرو ہے نا, اختلافات کو آپس میں ختم کرو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے نا, وہاں پر کہے جب وہ واپس آئے تو فرمایا کہ 2 چیزیں میں سبق سیکھ کے آیا ہوں, اور 2 ہی چیزوں کا میں پوری امت کو سبق دوں گا. ایک قرآن پاک کی تعلیم عام کراؤں گا ہے نا, گھر گھر میں قرآن پاک ہو جائیں گے. دوسرے آپس میں مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا کراؤں گا. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ان کو ایمان کی, اسلام کی فکر رہتی تھی ہے نا. انگریز کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر کیا ہے, جہاد ضروری ہو گیا. ان کو پکڑ وارنٹ آ گیا, پکڑے گئے, مالٹا کی جیل میں ڈالے گئے. وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ تم اس بات کو ختم کرو تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیل پر لوٹایا جا رہا ہے, پتھر کی چٹان پر لٹایا جا رہا ہے, تپتی ہوئی دھوپ کے اندر, اور وہ کہہ رہے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. میں سمیہ کا بیٹا ہوں جن کی پیشاب کی جگہ میں ابو جہل بچہ مار کے ختم کر دیتا ہے. میں ان کا بچہ ہوں ہے نا. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں, جن کا جنازہ جیل سے نکلا جاتا ہے نا. میں ایسے لوگوں کا شاگرد ہوں, میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا, میں ہرگز ایسے نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو غسل دینے کے لیے جب ان کو غسل دیا جاتا ہے تو پیٹھ دیکھی جاتی ہے, تو پیٹھ جو ہے بالکل کالی کالی ہوتی ہے. سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. پھر حضرت جو ہے
وہاں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت کلکتہ میں رہتے، حضرت تشریف لاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تو حضرت فرماتے کہ دیکھو میں ان کے ساتھ تھا، ہے نا، ان کے ساتھ میں جیل میں سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہے نا، اور ایک تھے بزرگ تھے وہ، یہ لوگ ان کو مالٹا میں جیل کے اندر قید میں رکھا گیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کو داغ دیا جاتا تھا، ہے نا، لوہا گرم کر کے کیا ہے سینے پیٹھ کے اوپر داغا جاتا تھا، حضرت کراہتے تھے، لیکن ایمان چھوڑا نہیں، اسلام چھوڑا نہیں۔ آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کیا؟ نہیں ہے، اتنی تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جا رہے اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو رہا ہے نا، انہوں نے سب کچھ اپنے آپ کے لیے، ہے نا، ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پڑھنا نازل فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنا نصیب فرمائے، ہے نا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ہی پہنچائی، ہے نا، ہمارے عمل تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ نیتیں کرو انشاءاللہ زندگی میں ہم ایمان کو داخل کریں گے، ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل کریں گے، موت تک اس پر جمے رہیں گے، ہے نا۔ ایسی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، عورتوں نے برداشت کی، ٹائم نہیں ہے نا، عورتوں نے برداشت کی، مشاطہ نے برداشت کی، زوجہ فرعون نے برداشت کی، آسی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے نا۔ جب فرعون نے کہہ دیا کہ میں نے مشاطہ کو، یعنی جو میری بیٹی کی کنگھیاں کرنے والی عورت تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی، آج میں نے اس کو قتل کر دیا، تو کہا تم نے بہت برا کام کیا، کیوں قتل کر دیا؟ کہا کہ وہ موسیٰ کے رب کو مانتی تھی۔ کہا میں بھی تم کو نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں، ہے نا۔ کتنی جرأت کو سلام ہے عورت کی۔ عورت آج ہم لوگوں کے سامنے کلمہ زور سے پڑھنے سے گھبراتے، ہے نا، وہ بادشاہ کے سامنے کہہ رہی ہے، ویسے بادشاہ جس نے ابھی قتل کروا کے آیا کہہ رہی ہے کہ میں بھی تم کو نہیں مانتی۔ کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم نہیں مانو گی تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن جو بھی کرنا ہو کر لیجیے، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہو کر لیجیے، مجھے ایمان سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی ہے ایمان کی نشانی، ہے نا، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ رومی سپہ سالار نے وہی کہا تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھ کر بھیجا تھا، ٹائم ہے کیا ہمارا؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دعوت دی ہے نا، دوسرے ملکوں میں تم جا کر خط کے ذریعے دیکھا کہ تم اسلام لے آؤ، اسلم تسلیم، اگر تم ایمان لے آؤ گے تم سلامت سے رہو گے، اور اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم لوگ آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو خط بھیجنے والا ہے اس کے ملک کے کچھ لوگ ہمارے بستی میں رہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں رہتے ہیں۔ ابو سفیان لائے گئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت نہیں بنے تھے ابو سفیان۔ ان سے پوچھا انہوں نے کیا بات ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ نیک شخص ہے۔ انہوں نے جو 2-3 بات سوال کیا، اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کیا ان کے اوپر ماننے والا اور اسلام لانے والا، ان کے دین میں داخل ہونے والا کبھی دین سے پھر بھی جاتا ہے کہ نہیں پھرتا ہے؟ تو انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اگر کوئی ایمان لایا، اسلام میں آیا تو واپس پھر وہ کافر ہو جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا یہی ایمان کی نشانی ہے۔ کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا، اس نے ہرقل نے کہا، اس نے کہا یہی بات ہے، تو مومن وہی ہوتا ہے نا۔ یہ عورت نے بھی وہی کہا، فقضی، جو کرنا ہو کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، چلو مشورہ کیا بادشاہوں سے، وزیروں سے، کہا اس کو بھی ایسی سزا دینا ہے۔ لائی جاتی ہے، سب سے پہلے کہتا ہے ان کے لباس کو اتار دو۔ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے اس کے ساتھ اس کے نکاح کیا تھا۔ بادشاہ لوگ ظاہر کی چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت۔ انہوں نے کہا منظور ہے اللہ کے لیے، یہ اللہ کیا قربانی، سب کے سامنے ذلیل ہو جانا، بے لباس ہو جانا پسند کر رہی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہی ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، کتنا عیش آرام، 40 خادمہ ان کی رہتی تھی، ہے نا۔ ایمان، وہ ان کے کپڑے اتار دیے گئے، اس کے بعد کہا ان کے ہاتھوں کے اوپر کیلیں مار دیے گئے۔ پھر کہا کہ دیکھو تم جو ہے محل کی طرف منہ کر لو، تم کو معلوم پڑے گا کہ تم نے کتنی بڑی غداری کی ہے، اتنا اچھا محل چھوڑ کے تم غداری کر رہی ہو۔ کہا منظور ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ فوراً دعا مانگتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار آپ جنت میں میرا ایسا محل تیار کیجئے جو اس سے ہی اعلیٰ قسم کا ہو۔ اللہ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، قتل کر دی جاتی ہے۔ ایمان کو چھوڑا نہیں چھوڑا، عورت کی ذات ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ آج ہم
ایمان کے سودے کر رہے ہیں، ہمارے بچے بچیوں کی ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، نتیجے میں جو ہے ہم وہ غیروں کے حوالے ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ والدین جو ہے عدالت سے روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم خود مومن بن جائیں، ہے نا، اپنے اسلام کی فکر کرنے والے ہو جائے، اپنے اولادوں کی فکر کرنے والے ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تھا، کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ واللہ سائل من استرعاہ حفظ ام ضیع، اللہ پوچھنے والے ہیں کیا تم نے حفاظت کی یا اس کو ضائع اور برباد کر دیا؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سب بھی نیک بنیں گے، ایمان والے بنیں گے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، حلال روزی کی فکر کریں گے، ماں بہنوں کی پردوں کی فکر کریں گے، اور بچیوں کی عصمتوں کی عزتوں کی حفاظت کی فکر کریں گے، اور ہم سب متحد رہیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔